عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جو بڑے جگری یار ہوتے ہیں نا، جس کو آپ لنگوٹیا یار کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دور سے جناب کوئی ایسی گندی گالی دیں گے، خصوصاً یہ ڈرائیور کنڈکٹر اور ٹرانسپورٹ سے متعلق لوگ۔ اچھا، جتنی بیہودہ زبان استعمال کریں گے، جتنی وہ گندی گالی دیں گے، دیکھنے والے کہ یار بڑے فری ہیں، بڑا یارانہ ہے ان کا، اور وہ بھی بڑے فخر سے بیان کرتا ہے جناب ہم نہیں ایک دوسرے کا کوئی برا محسوس کرتے۔ یعنی یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے کہ وہ جو غیرت تھی، عزت تھی، حیا تھی، شرم تھی، اس کی بجائے ان چیزوں نے لے لی۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کیا فرمائی ہے کہ جب ایک ایمان والا بندہ دوسرے اپنے بھائی سے ملے تو دور سے ہی اس کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ سلام کہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ وہ بھی جواب میں یہی کہے گا۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو سلامتی اور برکت کی دعا دیں گے تو اس کی غیر موجودگی میں بھی یہی کریں گے۔ جب غیر موجودگی کے اندر اس کو دعائیں دیں گے تو پھر اس کی چغلی، اس کی غیبت، اس پر بہتان بازی، ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ یعنی ایک چیز دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ عام طور پہ ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ورکشاپس ہوتی ہیں، بڑے بڑے لیکچرز کا اہتمام ہوتا ہے کہ آج ہم آپ کو ٹیبل ٹاک سکھائیں گے، آج جناب ہم انداز گفتگو بیان کریں گے، آج کا ہمارا عنوان جناب بڑی ہی پرکشش قسم کی گفتگو ہے، آج جناب ہم آپ کو بڑا اٹریکٹیو لینگویج سٹائل بیان کریں گے۔ اس طرح کے بڑے بڑے نعرے ہوتے ہیں اور وہاں پر سکھایا کیا جاتا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ بھی آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، بس ایک ہی ڈگر پہ چلایا جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نوجوان جو مختلف دکانوں پہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے لیڈیز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، وہ ان خواتین سے اس انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خواتین ان سے ایسے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے کسی کو بالکل مائل اور قائل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی وہاں پہ محرم اور غیر محرم کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اس وقت انتہائی گھناؤنی اور بھیانک سازش کہ جن لوگوں نے بیان کرنا تھا وہ کر نہیں رہے، اور جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھی آپ کی گفتگو بڑی شاندار ہو، بڑی مؤثر ہو، لیکن اسلام کے تابع ہو۔ جو اسلام نے حدود و قیود لگائی ہیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ کسی غیر محرم سے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ اس طرح کی بات نہ کرے۔ ہاں، اپنی جنس میں مرد مردوں سے، عورت عورتوں سے بات کرے، اس میں جتنا اچھا انداز ہو سکتا ہے، اور اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ اپنے مد مخاطب کے لیول کو دیکھا جائے۔ اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے، اس کی سماجی حیثیت کیا ہے، اس کی مذہبی حالت کیا ہے۔ جب ساری کیفیات سامنے ہوں گی تو پھر ہم اس انداز کی بات کریں گے جو اس کو سمجھ آئے گی۔ جو بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اس کی گفتگو شاندار ہو گئی، وگرنہ ظاہری طور پہ جتنا مرضی وہ بن سور کے اور بہترین قسم کی ایکٹنگ کر کے بات کر لے، اگر سمجھانے میں ناکام ہے تو بالکل خراب۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے لیے یقینی طور پہ ہماری بات چیت ہوتی ہے، آپس میں ہم مشاورت کرتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ہیں، آراء لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارا مشورہ کرنا اتنا زبردست انداز میں ہونا چاہیے کہ بنیاد ہماری ہو خیر خواہی، کہ مشورہ جس سے میں لے رہا ہوں اس نے میری خیر خواہی کرنی ہے، جس کو مشورہ دے رہا ہوں میں نے اس سے خیر خواہی کرنی ہے۔ جب ہماری بنیاد خیر ہوگی، نیکی ہوگی، آغاز سلام سے ہوگا، رحمت و برکت سے ہوگا، تو یقینی طور پہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو ہماری گفتگو بڑی شاندار ہو جائے گی، پھر اس کی آؤٹ پٹ اور رزلٹ ہمیں گھروں کے اندر بھی ملے گا۔ جتنے بھی ہمارے فتنے ہیں، مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، جتنے ہمارے گزشتہ لیکچرز کے اندر تبصرے ہوئے کہ جی ساس بہو کا مسئلہ ہے، خاوند بیوی کا معاملہ ہے، اولاد والدین کا مسئلہ ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، وہ سارے مسائل کا حل ہماری بہترین گفتگو ہے۔
اچھے انداز سے ہم بات کریں گے، دلیل کے ساتھ بات کریں گے، دین کے تابع رہ کے بات کریں گے، انشاءاللہ اس کے آؤٹ پٹ ملے گی۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی اس پر بڑی زبردست تربیت فرمائی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا فری ماحول تھا۔ معاذ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں ان کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا تذکرہ کیا، جہاد کا تذکرہ کیا، روزوں کی بات کی، نماز کی بات کی، رب کی توحید کی بات کی، اپنی رسالت کی بات کی، ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان کی بھی بنیاد ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بیان فرمائیں۔ تو فرمایا کہ سب کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے۔ اس طرح اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنی زبان کو نبی علیہ السلام نے پکڑ کے کہا کہ سب کی بنیاد یہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اولاد چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، وقت نکال کے دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس پہ جناب مشقت کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، بیت اللہ شریف میں چلا جاتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، رمی کرتا ہے، اس کے باوجود زبان درست نہیں ہوتی، غلط جملے بول رہا ہے، جو وہاں پر کہنا چاہیے تھا وہ نہیں کہہ رہا، جتنے بھی امور ہیں وہ ظاہری طور پہ کر رہا ہے، فزیکلی طور پہ موجود ہے، جسم کے سارے اعضاء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، پورا ڈھانچہ، پورا وجود موجود ہے، لیکن زبان کی غرق حرکت کی وجہ سے، الٹے الفاظ کی وجہ سے وہ ساری عبادات غرق ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ بڑی بڑی عبادات جو ہیں وہ ناقص ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی زبان کے بغیر جو نظام درست ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ انتہائی بنیادی چیز ہے، اس کے اوپر ہمیں اسی انداز سے سنبھل کے اور بڑے تحمل کے ساتھ چلنا ہوگا کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، جیسے وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو ہمیں اپنی اس بات کو کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میری اس بات سے میرا دین مضبوط ہوگا، میرے دین کی عزت ہوگی یا کہ بدنامی ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا یا اسلام دشمنوں کو موقع ملے گا، میری اس بات سے میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا یا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب ہم اس انداز سے اپنا محاسبہ کر کے چلتے جائیں گے، ایک ایک بات کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری وہ ہر بات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر رکھ دے گا۔ پھر ہماری گفتگو کا طریقہ اور انداز وہ بن جائے گا کہ ہم اپنی گفتگو کے اندر اپنے رب کو یاد رکھیں گے۔ جتنے بھی جملے ہوں گے، کہیں پر سبحان اللہ کہیں گے، کہیں پہ الحمدللہ کہیں گے، کہیں پر اللہ اکبر کہیں گے، کہیں پر استغفر اللہ ہوگا، کہیں پر ماشاء اللہ کا استعمال ہوگا۔ جب یہ الفاظ ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بہت سی برائیوں سے ویسے ہی بچ جائیں گے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کی غیبت کرے اور کہہ دی ماشاءاللہ، یا کسی کو گالی دے اور کہہ دی سبحان اللہ۔ اچھی بات کرے گا تو اچھے الفاظ ہوں گے نا، تو یہ اچھے الفاظ بری ساری چیزوں سے بچا لیں گے۔ تو ہمیں اپنے رب کی تسبیحات کو اپنی گفتگو کا حصہ بنانا چاہیے۔ جب ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے تو ہم ان برائیوں سے بچ جائیں گے۔